تو خیر قربانی کے سلسلے میں جو باتیں میں نے عرض کی وہ باتوں کا آپ حضرات خیال رکھیں، اور اگر قربانی کے بارے میں اور عام طور پر یہ کہ خیال کہ گھر میں لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی بار قربانی دے رہی، اس واسطے ہم لوگ گھر کے بڑوں کی طرف سے دیں گے، وہ بڑا بیچارہ کھاٹ پر پڑا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی امیر نہیں، وہ بیچارہ غریب مسکین، اس پر قربانی واجب ہی نہیں۔ گھر کے افراد میں آپ کو حساب لگانا پڑے گا، کمانے والا بچہ کون، اور اس بچے کے پاس پیسہ کتنا جمع ہے، وہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے تو اس بچے کے طرف سے قربانی دینا، جو نوجوان کماتا ہے جماتا ہے اور جو صاحب نصاب ہو گیا۔ تو گھر کے افراد کی طرف سے، بعض لوگ زندوں کی طرف سے، حالانکہ زندوں میں 4-5 صاحب نصاب ہیں، ان کے طرف سے قربانی دینا چھوڑ کر مردوں کی طرف سے دے پھرتی۔ ارے مردہ بیچارہ وہ قبرستان میں جا کر پڑا ہوا ہے، اسے دیگر ایصال ثواب کی چیزیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت دیا، میں جانتا ہوں بنگلور میں ایک اللہ کا بندہ ہے 80 جانور قربانی کرتا ہے، 80 جانور، تمام انبیاء جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے ان کے طرف سے، تمام صحابہ جو اولو العزم ہیں، مہاجرین ہو یا انصار ہو، ان کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، خود اپنے گھر کے مرحومین کی طرف سے دیتا ہے قربانی۔ بھئی اللہ دیا ہے تو دو، اور جب اللہ نہیں دیا تو سب سے پہلے تم اپنا فرض ادا کرو، اپنا واجب ادا کرو، اپنے واجب کی ادائیگی کے بعد اگر اللہ نے دیا تو جو حاضرین میں جن کے طرف سے آپ قربانی دے سکتے ہیں دیجئے، اور اگر اور بھی اللہ تعالیٰ دیا تو مرحومین کی طرف سے دیجئے، اور بھی دیا تو سب سے پہلی بات مرحومین کا جب خیال ہو، دیکھو ایک بات میں بتا دیتا ہوں، مرحومین کی جب نیت کرے تو اس وقت میں تمام مرحومین کے طرف سے ایک نیت بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نفل قربانی میں شرکت کی اجازت ہے، واجب قربانی میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذرا توجہ سے سمجھنا آنا۔ کیا مطلب؟ میرے اوپر قربانی واجب، تو میرے اوپر جب قربانی واجب، صرف میں اپنے طرف سے قربانی دوں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ آپ پر واجب، آپ پر واجب، آپ پر واجب، آپ اپنے طرف سے دیں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ میں آ کر اپنے خوشی سے ہر بقرعید میں قربانی دیتا ہوں، تو چلو بھی اس مرتبہ بھی میں قربانی دینے کے لیے ایک بکرا خریدا، لیکن اب میرا دوست بھی غریب ہے، اور ایک دوست بھی غریب، اور ایک دوست بھی غریب، وہ سب مل کر کہنے لگے بھائی ہم بھی شیئر ہو جاتے ہیں، چلو بھائی کتنا، چلو ایک بکرا 15,000 روپے کا ہے، ہم بھی 3,000، ہم بھی سب 5 لوگ مل گئے 3,000 روپے کے، مل کر نفلی قربانی دے رہے ہیں۔ دے سکتے ہیں بھائی، سب مل کر حضور کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ نفل ہے، نفل میں 5 نہیں 500 بھی جمع ہو سکتے ہیں، 5 نہیں 500 بھی جمع ہو سکتے ہیں نفل میں، لیکن جس پر واجب ہے، واجب میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ حدیث کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 دمبا قربان کیے، ایک دمبا اپنے طرف سے کیے، سمجھنے کی بات، اپنے طرف سے کیے، یہ خود بتا رہا ہے واجب ہے، اس لیے اس میں کسی کو آپ نے شریک نہیں کیا۔ دوسرا دمبا کیے پوری امت مسلمہ کی طرف سے، جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں غربا ہیں، مساکین ہیں، سرکار نے قربانی دی ہے۔ تو آپ دیکھیں امت مسلمہ میں کتنے لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے، ان غربا کی طرف سے سرکار نے خیال کیا، قربانی دی، تو اس میں شرکت کی۔ اس حدیث کو رکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی طرف سے کہ قربانی دے اللہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی کیا؟ دماغ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل دیا ہے تو عقل کو کراس استعمال مت کرو، عقل اللہ دیے ہیں تو اس میں سمجھنا چاہیے مسئلہ نفل ہے تو اس میں شرکت جائز ہے، واجب میں شرکت جائز نہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کا رویہ کہ گھر کے طرف سے قربانی دے دینا، خاندان کی طرف سے، ہاں پورا گھر غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، ان کے پاس کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو سب مل کر ایک قربانی دے دو، جائز ہے۔ لیکن جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے دینا واجب ہے، اور اس کے علاوہ جو غربا ہیں ان کے طرف سے دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ وسعت دیا تو دے سکتے ہیں۔
اور کوئی بات قربانی سے متعلق پوچھنا ہو تو آئندہ آخری ہفتہ ہے قربانی، اس کے بعد تو ہماری قربانی کا شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آئندہ سوالات کے لیے، اس لیے کہ میں تفسیر میں کچھ وقت کم کر لے سکتے ہیں، سوالات کی پرچی اگر جلدی دے دیں گے انشاءاللہ یہ میت کا جو جواب ہے وہ آئندہ ہفتے کے بعد کا ہفتہ انشاءاللہ دوں گا میں ضرور. آپ حضرات بھول گیا تو یاد دلا دیں، اور یا نہیں تو اور ایک بار چٹھی بھیج دیں. تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنا کریں کہ آئندہ ہفتہ کسی کو سوال پوچھنا ہے تو پہلے ہی پرچی بھیج دیں، مختصر تفسیر کر لے کر انشاءاللہ سوال جواب کی طرف توجہ دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اور حج کا جو عنوان ڈالے تھے وہ حاجی تو سب چلے گئے، تو حج کے عنوان پر اب سینہ صندوق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ آئندہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد اس پر بیان کیا جائے گا. اس لیے حج کا عنوان اس وقت ضروری نہیں ہے، اس لیے میں اس عنوان کو رکھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ سال اللہ باقی رکھے گا تو انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے. لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا، رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.